ایک بزرگ اپنا واقعہ یوں بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں ایک مجلس میں پہنچا۔ میں نے دیکھا کہ لوگ بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہیں۔ میں بھی اس مجلس میں بیٹھ گیا۔ اب باتیں کرنے کے درمیان کسی کی غیبت شروع ہو گئی۔ مجھے یہ بات بری لگی کہ ہم یہاں مجلس میں بیٹھ کر کسی کی غیبت کریں۔ چنانچہ میں اس مجلس سے اٹھ کر چلا گیا، اس لیے کہ اگر کسی مجلس میں غیبت ہو رہی ہے تو آدمی کو چاہیے کہ اس کو روکے، اور اگر روکنے کی طاقت نہ ہو تو کم از کم اس گفتگو میں شریک نہ ہو بلکہ اٹھ کر چلا جائے۔ چنانچہ میں اٹھ کر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد خیال آیا کہ اب مجلس میں غیبت کا موضوع ختم ہو گیا ہوگا، اس لیے دوبارہ اس مجلس میں ان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ اب تھوڑی دیر ادھر ادھر کی باتیں ہوئی، لیکن تھوڑی دیر کے بعد پھر غیبت شروع ہو گئی۔ لیکن اب میری ہمت کمزور پڑ گئی اور میں اس مجلس سے اٹھ نہ سکا، اور جو لوگ غیبت کر رہے تھے وہ غیبت کرتے رہے، میں اسے سنتا رہا۔ پھر میں نے بھی غیبت کے ایک دو جملے کہہ دیے۔ جب میں اس مجلس سے گھر آیا، رات کو سویا تو خواب میں ایک انتہائی سیاہ فام آدمی کو دیکھا جو ایک بڑی پلیٹ میں میرے پاس گوشت لے کر آیا۔ جب میں نے غور سے دیکھا تو معلوم ہوا وہ خنزیر کا گوشت تھا۔ وہ سیاہ فام آدمی مجھ سے کہتا ہے کہ خنزیر کا گوشت کھاؤ۔ میں نے کہا میں مسلمان ہوں، خنزیر کا گوشت کیسے کھاؤں؟ اس نے کہا یہ تمہیں کھانا پڑے گا۔ پھر زبردستی اس گوشت کے ٹکڑے میرے منہ میں ٹھونسنے لگا۔ اب میں منع کرتا جاتا اور وہ ٹھونستا جا رہا ہے، یہاں تک کہ مجھے متلی اور قے آنے لگی، مگر وہ ٹھونستا ہی جا رہا ہے۔ پھر اسی شدید اذیت کی حالت میں میری آنکھ کھل گئی۔ جب بیدار ہونے کے بعد میں نے کھانے کے وقت کھانا کھایا تو خواب میں جو خنزیر کے گوشت کا خراب اور بدبودار ذائقہ تھا وہ ذائقہ مجھے اپنے کھانے میں محسوس ہوا، اور 30 دن تک میرا یہ حال رہا۔ جس وقت بھی میں کھانا کھاتا تو ہر کھانے میں اس خنزیر کے گوشت کا بدترین ذائقہ میرے کھانے میں شامل ہو جاتا۔ اس واقعہ سے اللہ نے اس پر تنبیہ کی کہ ذرا سی دیر کہ میں نے مجلس میں غیبت ہی کی تھی، اس کا برا ذائقہ میں 30 دن تک محسوس کرتا رہا۔ اللہ قرآن میں روکتا ہے لا یغتب بعضکم بعضا۔ غیبت اتنا بڑا گناہ ہے کہ آج ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ ہماری کون سی محفل ایسی ہے جہاں غیبتیں نہ ہوتی ہو، جہاں دوسروں کی برائیاں بیان نہ کی جاتی ہو، اور ان محفلوں میں کوئی روکنے والا بھی نہیں ہوتا، کوئی ٹوکنے والا بھی نہیں ہوتا۔ ہر آدمی بڑھ چڑھ کر اس غیبت میں اپنا حصہ ملاتا ہے جس طرح کوئی نیکی کا کام کر رہا ہو۔